میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک پروانہ ہے، صحابی آیا عرض کردہ ہے محبوب جی میں تو انال بڑی محبت ہے۔ فرمایا کتنی ساری محبت ہے یا رسول اللہ؟ بڑی محبت ہے۔ فرمایا کتنی ساری؟ یا رسول اللہ بہت زیادہ محبت ہے۔ فرمایا پھر غربت واسطے تیار ہو جا، محمد کی چاہنے والوں کے گھروں میں کچھ نہیں رہتا۔ یہاں تو حالت ہی کیفیت ہی عجیب ہے، دنیا ہی دنیا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ اچھا تسی دسو کوئی منڈی ڈھابا سنگھ آندے ہو یا صفدرآباد آندے ہو، میں تسی دسو بس صفدرآباد کچھ آل الحدیث ایسے ہونگے جنہاں دا اپنا مکان کوئی نہیں، کرائے تے رہندے نہ کرائے تے۔ تو کچھ اے ہو جائے بھی آل الحدیث ہونے منڈی اس صفدرآباد جنہاں دا اپنا مکان 10 مرلے یا کنال چھوڑنا، وہ بھی ہیں دو قسم دے ہیں۔ تے جڑے کرائے والے نے انہاں دے اکھاں تے دو ہی ہے، کان بھی دو ہیں، عقل بھی ہے، دماغ بھی ہے، جسم بھی ہے، نماز بھی ہے، دین بھی ہے، شریعت بھی ہے، عقیدہ بھی ہے۔ تے تسا کنال رہ کے کی کرنا ہے؟ 5 مرلے 2 مرلے مفت انہوں دے چھوڑو تاکہ تمہاری جماعت کا کوئی شخص کرائے پر نہ رہے۔ جس کا 5 مرلے کا ہے 2 مرلے ان کو دے دے، جس کا 10 مرلے کا ہے 2 مرلے دوست کو دے دے، بھائی کو دے دے، جماعتی ساتھی کو دے دے، کہ کوئی جماعتی کرائے پر نہ رہے۔ میرا مکان جو ہے میں نے کنال کو کیا کرنا ہے، 3 مرلے 4 مرلے اس کے نام دے دیتا ہوں، چڑھا دیتا ہوں، انتقال کروا دیتا ہوں، یہ میرا بھائی ہے، یہ کرائے پر رہے، یہ میری مسجد کا نمازی ہے، میرے ساتھ پاؤں جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے، آمین بالجہر کہتا ہے، ہاتھ میری طرح سینے پر باندھتا ہے، رفع الیدین کرتا ہے، صحیح العقیدہ میں اس کو سمجھتا ہوں، مومن سمجھتا ہوں، یہ مزدور ہے، غریب ہے، یہ مکان کرائے پر میرا اپنے مکان سے 2-4 مرلے اس کو دے دیتا ہوں۔ نہیں، اگر نہیں ہے تو پوری جماعت کے وہ سارے لوگ جن کا اپنا مکان ہے 20-20 ہزار ڈال کے ایک غریب کا مکان نہیں بناتے، پھر دوسرے سال دوسرے کا، تیسرے سال تیسرے کا، پوری جماعت مل کے ایک شخص کو جمائروں پر کھڑا کرے، کاروباری طور پر کھڑا کر دے۔ یہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ انصار کو پڑھا نہیں، مہاجرین کو سیکھا نہیں ہم نے۔ ہم نے اسلام اندر داخل ہی نہیں ہونے دیا، ہمارے اندر مال ہے، دولت۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی، اللہ کافر کو پینے کے لیے گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا۔ اس کو جس کی وجہ سے لڑائی ہے، اس دنیا کے لیے کفن میں تم پڑے ہو اور تمہاری اولاد لڑ رہی ہے، ایک فٹ پہ بندے مارے جا رہے، اس مال کو کماتے کماتے بھائیوں کی تمہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ مسجد کے علماء کرام خطبہ اعظام یہاں موجود ہے، خدا را میری بات پہ غور کیجئے۔ سب سے بڑی کمزوری ہماری علماء میں ہے اور خطبہ میں ہے کہ ہم نے منبر کے حقوق کو ادا ہی نہیں کی۔ ہم جماعت کی تربیت کرتے، ترغیب دیتے، جماعت کو کھڑا کرتے، تڑپتے آپ اس شخص کے لیے جس کا مکان نہیں ہے، اس شخص کے لیے جس کا کاروبار نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے اہل مہاجرین کے لیے مدینے سے باہر کیمپ لگا کے وہاں دال نہیں بھیجی تھی، کھانا نہیں بھیجا تھا، سارے مہاجرین کو مدینے میں لا کے اپنے گھروں میں حصہ دے کے دکانوں پہ آدھا مالک بنا کے بٹھا دیا تھا۔ رشتہ دار نہیں تھے، صدیق و عمر عثمان رشتہ دار نہیں تھے، مکہ سے آئے تھے، یہاں زمینوں کے مالک بنے، دکانوں کے حصوں کے مالک بنے۔ یہ رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں تھی، یہ اسلامی مفاد کی بنیاد پر تھی، اسلامی بھائی چارے کی بنیاد پر تھی، جماعت کی بنیاد پر تھی، جو آج ہم میں مفقود ہے۔ مسجد ہم نے بنا لی، ساری جماعت مل کے نماز پڑھ دی، ایویں ہی ہے نا ماشاءاللہ، اذان دین دے ہوتے ساری جماعت آ جاندی، نماز مل کے
تراوی مل کے، جنازہ مل کے، تراوی نماز مل کے، جنازے مل کے پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ مسجد بنائی ہوئی ہے، لاکھوں کروڑوں خرچ کیا ہوا ہے، اس پر خرچ کرتے ہیں، عالم پر، خطیب پر، مسجد کی ٹیلوں پر، جناب ساری خوبصورتی پر، زینت پر خرچ کرتے ہیں۔ پابند ہے نماز کے، زکوٰۃ، نماز میں جماعت ہے، زکوٰۃ میں انفراد۔ کیوں؟ نماز اندر جماعت، زکوٰۃ میں جماعت کیوں نہیں؟ میری اپنی زکوٰۃ جہاں چاہوں دوں، بزرگوں کی اپنی زکوٰۃ جہاں چاہیں دیں، دوسرے نمازی کی زکوٰۃ جہاں اس کی مرضی دے، تیسرے کی زکوٰۃ جس کے ہاں جہاں مرضی دے۔ مسجد میں زکوٰۃ اکٹھی کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ جماعت نہیں ہے۔ نماز کے لیے جماعت ہے، زکوٰۃ کے لیے جماعت کیوں نہیں؟ اللہ تللوں پر زکوٰۃ خرچ کرتے ہو، سیاسی بنیادوں پر خرچ کرتے ہو، تعلقات کی بنیاد پر کرتے ہو، رشتہ داری کی بنیاد پر کرتے ہو، سارے اپنے محلے میں اپنے نام زندہ رکھنے کے لیے کرتے ہو، سارے غریبوں کے دروازے پہ جھکانے کے لیے کرتے ہو، سارے غریبوں سے رابطے ان سے کام لینے کے لیے کرتے ہو، گھر کی مزدوری کروا کے زکوٰۃ دیتے ہو، جہیز بناتے ہو اسی بنیاد پر، تعلقات بناتے ہو اسی بنیاد پر، اور ہر مولوی کو 5-5 2-2 ہزار ہر سال بعد دیتے ہو تاکہ سارے آتے رہیں، جھکتے رہیں، ممنون رہیں، اور آپ ان کے محسن رہیں، ان کی نظریں نیوی رہیں۔ مجھے زکوٰۃ دیتا ہے، تعاون کرتا ہے، جب تک یہ سوچ رہے گی سارے مولوی، سارے مدرسے، ساری مسجد، سارا محلہ مجھ سے راضی رہے، میں خود زکوٰۃ تقسیم کرتا رہوں گا، یہی حالت، یہی کیفیت رہے گی۔ اگر چینج تبدیلی چاہتے ہو، ساری جماعت کی ساری زکوٰۃ مسجد کے کونے میں جمع کر دو، پھر مسجد کی کمیٹی بیٹھ جائے کہ میری جماعت کا کس کا مکان نہیں ہے، میری جماعت میں کس کا کاروبار نہیں ہے، اس کو اس زکوٰۃ سے ہم کھڑا کریں، اور اس زکوٰۃ کی بنیاد اس کے مکان کو، رہائش کو، کاروبار کو کھڑا کریں، تاکہ آئندہ کے لیے یہ زکوٰۃ لینے والا نہ ہو، دینے والے کی فہرست میں شامل داخل ہو جائے۔ اس وقت تک تم تبدیل نہیں ہو سکتے، چینجنگ نہیں آ سکتی، مسلک کا غلبہ نہیں ہو سکتا جب تک تم نماز کی طرح زکوٰۃ میں بھی جماعت کی صورت اختیار نہیں کرتے۔ زکوٰۃ، جماعت، عالم کے حوالے، مسجد کے صدر کے حوالے، پوری زکوٰۃ مسجد کے نمازیوں کی۔ مسجد میں میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ ہے غلہ ہے، اس پر پیرا دے۔ حدیث سنی ہوئی ہو بخاری؟ جن آتا تھا، انسانی صورت میں آتا تھا، چوری کر کے لے جانا چاہتا تھا، ابو ہریرہ اس کو روکتے تھے۔ وہ غلہ کس کا تھا؟ وہ عشر تھا، وہ زکوٰۃ تھی، وہ صدقات تھے۔ محمد کی جماعت زکوٰۃ محمد مصطفیٰ کے حوالے کرتے تھے، وہاں سے زکوٰۃ تقسیم ہوتی تھی۔ جب محلے میں پتہ ہو اس مسجد کی سارے نمازوں کی زکوٰۃ یہاں ہوتی ہے اور وہ غریبوں سے تعاون کرتے ہیں، اللہ کی قسم مسجد میں اسی ارادے سے کئی غریب آ کے نمازی بن جائیں کہ ہم جائیں وہاں نماز پڑھیں، جماعت کا حصہ بنیں۔ بل توثرون الحیات الدنیا، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حالت کیفیت جماعت دی کیفیت کی ہے، بیت المال دی کیفیت کی ہے، اپنی ذات دی کیفیت کی ہے۔ سنیے انقلابی بندے کیسے ہوندے، انقلاب کس طرح آندا ہے، تبدیلی کس طرح آندی ہے۔ میرے توڑے محبوب علیہ السلام گھر تشریف لے آئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا، عائشہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھان کو چیز ہے یا نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں۔ فرمایا اچھا پھر جا کے مسجد نبی نماز پڑھنے اور رب کو دعا کرنے۔ نبی علیہ السلام مسجد نبی تشریف لے گیا، نماز شروع کر، نفلی نماز شروع کر دیتی ہے۔ تھوڑی دیر گزری سی نا، عثمان آیا، محبوب دا دروازہ کھٹکھٹا، اماں جی دروازے کون؟ فرمایا اماں جی عثمان۔ نبی علیہ السلام ملنا چاہنا، فرمایا محبوب تے مسجد اندر نے۔ فرمایا اس وقت مسجد کیوں تشریف لے گئے نے؟ خیر تو ہے، کوئی نماز دا وقت نہیں۔ فرمایا عثمان کی پوچھ دیو، کئی دنہ دے مصطفیٰ بھوکے نے۔
بھوکے. یہ نبی علیہ السلام تبدیلی کے یہ ہے امام. بھوک لگی ہوئی ہے. انداز کیا تھا؟ خندق کے موقع پہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے دیکھو نا میرے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے, بھوک بہت شدید. اس نے کہا بعد انہوں شکایت لانا کوئی حضور انتظام کرنگے. نبی علیہ السلام نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا, فرمایا ایک پتھر ہے تمہارے پیٹ پر, محمد کا پیٹ دیکھ لو 2 پتھر باندھے ہوئے. بل تؤثرون الحیات الدنیا, پیسہ جمع ہے, مال جمع ہے. ایک بندے کو ٹر جاؤ نا تسی ہون جا کے چلے جاؤ مسجد واسے 50,000 چاہیے. حالت ہی کو نہیں, مہنگائی تو نہیں پتا جدوں عمران خان ہے, شے کو نہیں جی, بالکل شے کو نہیں جی, بڑے مجبور ہیں جی, کاروبار ٹھپ پہ نال 2-4 اپنے آپ نو 2-4 حکومت نو سنو. اگلے دن اور بندہ بھیج دو, بس تھوڑے گوان والی دکان بیچنا چاہنے. یہ سویرے وہ دکان دا گاہک نہ بن جائے, میں نو پھڑ لیں رات بعد مسجد کان جی کوئی 50,000 کوئی نہ, سویرے کروڑ دکان واسطے ہے. دیکھو بل تؤثرون الحیات الدنیا, دنیا کو ترجیح دیتے ہو. مسجد نبوی کے ساتھ 9 حجرے ہیں یا 11 حجرے ہیں پیغمبر کے سارے کچے تھے. پیغمبر کے حجرے میں جس میں قبر مبارک بنائی گئی ہے 10 بندے سو نہیں سکتے تھے. اس حجرے میں جس میں قبر پاک تھی 10 بندے اندر جا کے جنازہ پڑھ کے حضور کا فردن اکیلے باہر آ جاتے تھے. لیکن تھا وہ کچا مکان. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, محبوب نے فرمایا میرے گھر تو لے کے میرے منبر تک ساری جگہ جنت دا ٹکڑا ہے. کچا مکان تھا, حقیقت میں جنت کا وہ ٹکڑا تھا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے. جب نبی پاک دی حالت سنی تو گھر گئے. کچھ گوشت چکیا ہے, کچھ سونا چکیا ہے, کچھ مال چکیا ہے, کچھ آٹا راشن لے آئے. نبی علیہ السلام دروازے تے آئے, فرمایا اماں جی ہے سامان میں لے کے جا رہے ہیں, دے کے جا رہے ہیں, پیغمبر لی کھانا بناؤ تیار کرو تے محبوب تشریف لے آون. بس اتنا دا کہہ دیا جے کہ عثمان واسطے دعا فرما دیں. فرمایا اماں جی یہ بھی گل سن لو, جدوں بھی کوئی انج دا منظر پیش آوے عثمان یاد کر لیا کرو. گھر میں کچھ نہ ہو عثمان سے پیغام دے دیا کرو. نبی علیہ السلام تشریف لائے, اماں جی ایسا کھانا پکا رہی آنے. نبی علیہ السلام نے کھانا پکدا ویکھیا ہے, تیار ہویا ہے. فرمائشہ ہے کھانا کتوں آیا ہے؟ میں تے آیا سا کوئی چیز نہیں, پھر مسجد چلا گیا نماز اندر. ایک کتوں آیا ہے, کون لے آیا ہے؟ فرمایا محبوب جی عثمان آئے سن. انہیں ایک گل پوچھی, فرمایا تساں کیوں دسیا ہے کہ ساڑھے گھر کھان واسطے کوئی چیز نہیں؟ فرمایا محبوب جی انہیں اصرار کیتا, میں دس چھوڑے ہے تے او لے کے آئے, میں تواڈے لئی کھانا بنا رہی ہاں. نبی علیہ السلام نے کھانا آپ دے لئی پک گیا ہے, تیار ہو گیا ہے, دسترخوان تے لگ گیا ہے. محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہوئے. سیدہ عائشہ فرماتے میں بھی نال بیٹھ گئی. نبی پاک لقمہ اٹھاندے نے تے منہ ول لے آندے نے. منہ مبارک لے آن تو پہلے فرماندے نے کہ اے میرے اللہ میں عثمان نہ راضی ہاں, تم ہی راضی ہو جا. اللہ میں عثمان نہ راضی ہاں, تسی بھی راضی ہو جاؤ.